بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہماری جو کتاب شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے جمال القرآن۔ اور جمال جمال کا معنی ہوتا ہے حسن، خوبصورتی، اور قرآن کا معنی قرآن کریم ہے، اس سے مراد۔ تو اس کتاب کا نام مصنف نے جمال القرآن اس وجہ سے رکھا کیونکہ اس میں تجوید ہے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنے سے قرآن جو ہے وہ اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کتاب کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کا نام کیا ہے۔ کتاب کے جو رائٹر ہیں ان کا نام پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے رائٹر کی، کس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کا نام ہے اشرف علی، اور لقب ان کا حکیم الامت ہے۔ اور لقب تو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بڑا شخص جو ہے وہ کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ جب کوئی دیتا ہے تو اس کو لقب کہا جاتا ہے۔ تو ان کو بھی جو ہے وہ لقب دیا گیا ہے حکیم الامت کا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں مختلف رائے بھی آتی ہیں، کوئی کہتے ہیں ان کو جو ہے وہ حکیم الامت کا لقب قائد اعظم نے دیا ہے، کوئی کہتے ہیں کسی اور نے دیا۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا لقب ہے حکیم الامت۔ اور اسی طریقے سے ایک کنیت ہوتی ہے۔ کنیت ہوتی ہے کہ جب جو مشہور ہوتا ہے وہ بھی ایک نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مشہور نام کو کنیت کہتے ہیں۔ جیسے ہم جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے کہ ابو عمر، یا جو ہے وہ ابو ہریرہ۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ام حفصہ، ٹھیک ہے، ام کلثوم۔ ٹھیک ہے۔ بعض اوقات مشہور نام جو ہوتا ہے وہ ماں کی طرف منسوب ہو کر کے مشہور ہو جاتا ہے، بعض باپ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے جیسے، اور بعض جو ہے جیسے ہوتا ہے ابن عمر، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ، لیکن وہ مشہور ہے ابن عمر کے نام سے۔ تو وہ ان کے بعض اوقات لوگ اپنی کنیت کی وجہ سے ہی مشہور ہوتے ہیں، اور وہ کنیت ہی ان کا جو ہے وہ نام کا درجہ اختیار کر لیتی ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ کنیت ہے لیکن وہ اسی میں مشہور ہے۔ تو بعض اوقات کنیت مشہور ہو جاتی ہے، تو یہ لقب ہے، ان کو جو ہے یہ لقب دیا گیا تھا حکیم الامت کا۔ اس کے بعد ان کی پیدائش ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے، تو 5 ربیع الثانی 1280 ہجری میں یہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ بعض جگہوں پر آتا ہے کہ یہ 5 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض جگہ پر ربیع الثانی بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے جو ہے وہ سرسری سی ان کے بارے میں معلومات لینی ہے۔ تو مشہور زیادہ یہی ہے کہ یہ 5 ربیع الثانی سن 12 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہجری سال جو ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ کوئی ساتھی بتائیں گے ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ جب ہجرت آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، شاباش، جس ٹھیک ہے جی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس کے بعد سے جو ہے وہ ہجری کیلنڈر شروع ہو گیا، ہجری سال جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے جو تھا وہ کون سا سال چلتا تھا؟ عیسوی سال چلتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور جس کو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، قبل مسیح اور بعد مسیح۔ بعد مسیح سے مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جب وہ اس دنیا سے انتقال کر کے۔ ٹھیک ہے جی۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ تو اس وقت جو تھا وہ کیلنڈر چلتا تھا عیسوی۔ ٹھیک ہے۔ اور جو ابھی ابھی تک جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، جیسے 2024 ہے، 2025 ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جو تھا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا، تو اس سے پہلے کیا چلتا تھا، کوئی سال کے اندر کوئی مشہور واقعہ ہو جاتا تھا نا، تو وہ سال کو جو ہے وہ اس سال اس واقعے کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے عام الفیل ہے، ہاتھیوں کا سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عام الفیل کے سال میں جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جو بھی بڑا واقعہ پیش آتا تھا تو اس سال کو اس کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ اور یہی وجہ بنی تھی بعض لوگوں کی کہ جب کسی مہینے کے اندر کوئی ناگہانی جو ہے وہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا، تو وہ اسی وجہ سے جو ہے وہ اس مہینے کو منحوس کہہ دیتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ کوئی دن کے اندر کوئی جو ہے وہ واقعہ پیش آ جاتا تھا کوئی افسوسناک، تو وہ کہہ رہتے تھے کہ بھئی یہ دن جو ہے وہ منحوس ہے۔ ٹھیک ہے۔ کبھی کوئی جو ہے وہ دن منحوس کہہ دیتا تھا، اور کبھی جو ہے کوئی ہفتہ منحوس کہہ دیتا تھا، اور کبھی جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ مہینہ منحوس کہہ دیتا تھا۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کوئی جو واقعہ ہوا کرتا تھا، سال جو تھا وہ اس کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ہجری سال کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ جو کتاب کے جو مصنف اشرف علی، ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کون سے ہجری سال میں ہوئی ہے؟ 1280۔ 1280 ہجری میں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے۔ اس کے بعد ہے ان کی رہائش کے بارے میں۔ تو ان کی رہائش جو ہے وہ قصبہ تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر، یوپی، جو ہند میں ہے، ہند کا ضلع ہے، وہاں پر ان کی جو ہے وہ رہائش تھی۔ اور ان کے والد صاحب کا نام تھا عبد الحق۔
اور انہوں نے جو حفظ کیا تھا، ان کے جو حفظ کے استاد تھے ان کا نام بھی یہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے حافظ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کریم حفظ کیا۔ اسی طریقے سے تجوید و قرات انہوں نے کہاں سے حاصل کی اور کس مدرسے سے حاصل کی؟ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے مدرسہ سولتیہ، ٹھیک ہے، ان کے مدرسے کا نام تھا مدرسہ سولتیہ۔ اس کے جو صدر مدرس تھے شیخ العرب العجم حضرت قاری عبداللہ صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے تجوید اور قرات کا جو ہے وہ فن سیکھا تھا۔ اور آگے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی محنت کس انداز کی تھی، کتنی انہوں نے محنت کی۔ تو اس بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مشق میں انہوں نے ایسی عمدہ استعداد پائی کہ لب و لہجہ اور ادائیگی میں استاد کے مثل ہو گئے۔ یعنی انہوں نے اتنی محنت کی، محنت کرتے کرتے جو ہے وہ استاد کی جو ہے وہ مشابہ جو ہے وہ ان کی آواز ہو چکی تھی، اور استاد کی طرح جو ہے یہ پڑھنا شروع انہوں نے کر دیا تھا۔ تو مشق میں انہوں نے ایسی عمدہ استعداد پائی کہ لب و لہجہ اور ادائیگی استاد کی مثل ہوگی۔ تو کہ جب قاری صاحب مدرسہ سولتیہ کے اوپر والی منزل میں حضرت کو مشق کرواتے تھے تو نیچے والی منزل میں سننے والے فرق نہ کر سکتے تھے کہ استاد پڑھ رہا ہے یا شاگرد پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ حضرات کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بھی جب سبق پڑھیں تو اس میں اسی طریقے سے محنت کریں کہ جس طریقے سے ہم نے سبق جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی محنت کس طریقے سے ہوگی کہ آپ خود بھی جب سبق پڑھیں تو پڑھنے کے بعد اپنے کوئی ایک دو ساتھی ساتھ لے لیں، ان کو جو ہے وہ اپنا سبق سنایا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ جب ان کو اپنا سبق سنائیں گے اور پھر جب وہ آپ کو اپنا سبق سنائیں گے تو اس وقت جو آپ کو سبق یاد ہوگا وہ خود پڑھنے سے کبھی بھی یاد نہیں ہو سکتا۔ خود پڑھنے سے انسان کو بعض اوقات لگتا ہے کہ مجھے سبق یاد ہے، لیکن جب وہ اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ مجھے تو بولنا ہی نہیں آ رہا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سنانا ہے، جس کو ہم تکرار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار جو ہے وہ پڑھنا۔ اس کے بعد ان کی تصانیف ہے، تصانیف میں انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، تجوید، عقائد اور تصوف پر تقریباً 800 کے قریب کتابیں لکھی۔ اس میں بھی کتابوں کے اندر بھی بہت سارے جو ہے وہ اقوال آتے ہیں، کوئی 1500 کا آتا ہے، کوئی 2600 کا آتا ہے، کوئی 800 کا آتا ہے، کوئی 900 کا آتا ہے، کوئی 910 کا آتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ متوسط جو ہے وہ 800 لکھ دیا۔ بعض حضرات اس میں جو ہے وہ ان کے جو نصیحتیں تھیں جو وہ بیان کیا کرتے تھے، لوگ اس کو لکھ لیتے تھے، تو وہ تقریباً 400 کے قریب ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے بعض رسالوں کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں تو تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو متوسط جو تعداد ہے جو زیادہ مشہور ہے وہ 800 کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تصانیف کے اندر انہوں نے تفسیر، حدیث، فقہ، تجوید، عقائد اور تصوف پر تقریباً 800 کے قریب کتابیں لکھی۔ آگے فائدہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے اپنی تصانیف پر کبھی بھی کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا، عام اجازت تھی کہ جو چاہے جتنی چاہے چھاپ سکتا ہے۔ یعنی کتابیں جو ہے وہ لکھتے تھے تو اس طریقے سے کسی کو بھی ایسے انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ بھئی جس کو اجازت ہو صرف وہی کتاب لکھے گا، کیونکہ یہ اتنی کتابیں جو ہے پبلش کی جائیں گی، بلکہ ان کی عام اجازت تھی جو چاہے سکھ ان کی کتابوں کو سکھوں نے بھی لکھ کر جو ہے وہ بیچا، اس طریقے سے ہندو تھے انہوں نے بھی کتابوں کو لکھ کر جو ہے وہ آگے انہوں نے بیچا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی طرف سے کوئی اجازت نہیں تھی کہ جو ہے وہ کون کون جو ہے وہ کتاب چھاپے گا۔ اس کے بعد ہے آپ کے خلفاء، جن جن کو آپ نے جو ہے وہ خلافت دی تھی۔ تو آپ کے خلفاء کے اندر حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم دارالعلوم دیوبند ہے، ٹھیک ہے، دارالعلوم دیوبند جو انڈیا کے اندر ہے، اس کے جو محتم ہے وہ بھی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ خلفاء میں سے تھے۔ اس طریقے سے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب، یہ جامعہ شرفیہ جو لاہور کے اندر ہے، جو لاہور میں رہتے ہیں ان کو سب کو جامعہ شرفیہ کا تعارف ہوگا، جو مسلم ٹاؤن میں ہے۔ تو یہ جامعہ شرفیہ کے جو بانی تھے، ٹھیک ہے، مفتی محمد حسن صاحب، وہ بھی ان کے جو ہے وہ خلیفہ تھے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا رسول خان صاحب، یہ جامعہ شرفیہ میں شیخ الحدیث تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی انہی کے خلفاء میں سے تھے۔ اور مشہور مصنف حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی جو ہے وہ ان کے خلفاء میں سے تھے۔ تو ان کے یہ خلفاء کے اندر یہ احباب بھی شامل ہیں۔ اور آگے آخر میں ان کی وفات ہے کہ آخری عمر میں کئی ماہ بیمار رہے، اور بیمار رہنے کے بعد 16 رجب 1362 ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور تھانہ بون میں آپ ہی کی وقف کردہ زمین میں آپ کی تدفین ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا آج کا جو سبق تھا، اس میں مختصر حالات مصنف تھے کہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے کہ ان کا نام کیا تھا، اور انہوں نے جو حفظ کہاں سے کیا، تجوید اور قرات کہاں سے سیکھی، اور اس کے بعد انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی، اور انہوں نے جن کو خلافت دی تھی
ان میں بڑی شخصیات کون سی تھی، اور ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، اور وہ رہتے کہاں تھے. تو یہ کتاب کے جو مصنف تھے ان کے بارے میں مختصر سے یہ تعارف تھا کہ جی. اس کے بعد ہماری اس کتاب کے جو ہے ترتیب یہ بھی ہے کہ ہم نے ہر کتاب کی جو ہر سبق ہے اس کے آخر میں تمرین بھی لکھی ہے. تمرین سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کتاب اس سبق کے اندر جو آپ نے جو اہم اہم چیزیں پڑھی ہوتی ہے اس کو سوال میں لکھ دیا جاتا ہے، تاکہ اس کی جو تمرین ہے اس کے اندر جو اہم اہم چیزیں ہیں وہ سوال اور جواب کے ذریعے سے آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیں اور اچھے سے یاد کر لیں اور اپنے پاس لکھ کر نوٹ بھی کر لیں. تو اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کتاب کا نام ترجمے کے ساتھ لکھیں. تو ہمارے اس کتاب کا نام، اس کا سوال کا جواب کون دے گا؟ جمال القرآن. جی، جماعت القرآن. اور معروف ترجمہ؟ ہے. جماعت القرآن. ترجمہ اس کا کیا؟ ترجمے کے ساتھ لکھیں. قرآن کا حسن. شاباش، قرآن کا حسن. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ باقی ساتھی بھی جواب دے دیا کریں، ضروری نہیں ایک ساتھی نے جواب دے دیا تو باقی کوئی ساتھی جواب نہیں دے گا. جتنے ساتھی جو ہے وہ کلاس میں جتنا آپ جو ہے وہ بولیں گے اتنا سبق آپ کو کلاس کے اندر یاد ہو جائے گا. اگر آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کلاس کے اندر سبق یاد نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کیے کہ ایک ساتھی کا جواب آ جائے، اس کے بعد دوسرا ساتھی بھی جواب دے. جی، کوئی اور ساتھی جواب دیں کتاب کا نام کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جمال القرآن، قرآن کا حسن. اور کوئی ساتھی؟ جمال القرآن، قرآن کا حسن. اور کوئی ساتھی؟ جمال قرآن، قرآن کا حسن. شاباش. اور القرآن، قرآن کا حسن. شاباش. چلیں جی، ماشاء اللہ. اس میں دیکھیں نا، آپ لوگ جتنا بولیں گے آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، اور بار بار چونکہ آپ بول رہے ہوں گے تو باقیوں کو بھی اور وقت یاد ہو جائے گا. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام لکھے. جی. مولانا اشرف علی. حکیم محمد اشرف علی تھانوی صاحب. اشرف علی. اچھا، پورا نام لکھتا کیونکہ آپ نے لقب بھی پڑھ لیا تو لقب بھی ساتھ لگا لیں. اب مولانا عالم بھی تھے تو پورا نام لے لیں. ہاں. مولانا حکیم محمد اشرف علی تھانوی صاحب. شاباش. علامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. شاباش. اور مولانا اشرف علی حکیم تھانوی. الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. شاباش، کیونکہ تھانہ بھون کے رہنے والے تھے اس وجہ سے ان کو تھانوی کہا جاتا تھا. جی بھائی، اور کچھ ساتھی پورا نام لے لیں. اشرف علی تھانوی صاحب. ٹھیک ہے، پورا نام لینا، لقب بھی ساتھ لگائیں. حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب. ہم مولانا بھی تھے، عالم بھی تھے، اور تو ادب کے لیے ہم حضرت کا لفظ بھی لگاتے ہیں. تو پورا نام لے لیں. مولانا، جی مولانا اشرف علی تھانوی. شاباش. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. حکیم محمد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حکیم الامت شاباش. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب. چلیں، باقی جو نہیں بول رہے ان کو میں بلواتا ہوں. جی، محمد عفان. آپ بتائیے گا کیا نام تھا آپ کے مصنف کا مکمل نام؟ محمد عفان. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو کتاب کے مصنف ہیں ان کا مکمل نام بتائیں. اچھا، ابھی جوائن کیا. چلیں، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی، محمد یاسین خان، آپ بتائیے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب. اشرف علی تھانوی، تھانہ بھون کے رہنے والے تھے نا. تو تھانوی، یہ جو آخر میں ہم یا لگاتے ہیں نا، یہ ہم کسی جگہ کی طرف منسوب کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یا کسی چیز کی طرف منسوب کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یا کوئی کسی کا کوئی پیشہ ہو تو اس کی طرف منسوب کرنے کے لیے آخر میں یا لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے لاہور ہے نا، تو لاہور کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لاہوری. لاہوری. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لاہور شہر کا رہنے والا. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ حلوائی جو ہوتا ہے، حلوہ بنانے والا، تو ہم اس کو کہتے ہیں حلوائی. ٹھیک ہے، حلوہ بنانے والا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے تھانہ بھون میں آتے تھے تو اس وجہ سے ان کو تھانوی. ٹھیک ہے، تھانہ بھون کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں. جی، رحمت اللہ. آپ بتائیے آپ کے مصنف کا مکمل نام. یہ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اچھا جی، شاباش. چلیں جی. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ مصنف کی پیدائش اور وفات تحریر کریں اور بتائیں کہ حضرت نے کل کتنے سال عمر پائی. اچھا جی، یہ حساب کرنا اور پڑے گا. حضرت نے کل کتنے سال عمر پائی، کس نے جو ہے وہ حساب کر 82 لیا I اور think بتا دیا. 82 years 82 ایئرس. 82 years. ماشاء اللہ، شاباش. یہ ہوتے ہیں جو ہے وہ جن کا شوق ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ پانچ تیار یہ رہتے ہیں. حضرت پیدا ہوتے 5
रबी सानी 1280 हिजरी और शाबाश वफात हुए 1362 को। शाबाश। तो ये कुल कितने साल हो गए? 82 years। 82 ईयर्स ओल्ड, शाबाश। चलें जी, उसके बाद अगला सवाल है कि मुसन्निफ ने तजवीद किस मदरसे से हासिल की? मदरसे का नाम बताइए। मदरसा सोल्टिया, शाबाश, मक्कातुल मुकर्रमा। माशाल्लाह। मुहाफिज मोहम्मद उमर ने जवाब दिया जी। बाकी भी मदरसा बताइए। सोलतिया, मदरसा 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 सोल्तिया जी। सोलतिया। शफकत हुसैन, आप बताइए कौन से मदरसे से उन्होंने तजवीद और क़िराअत का इल्म हासिल किया? मदरसा सोतिया, सऊदी अरबिया। सोल्तिया, ठीक है, सोल्तिया। अच्छे जी, उसके सोलतिया। बाद है नीज इनकी तजवीद के उस्ताद साहिब का नाम क्या था? जी, तजवीद के उस्ताद साहिब का नाम। शेखुल कारी अरब अब्दुल्ला। मुतरजम हजरत कारी अब्दुल्ला साहब। शाबाश जी। हजरत ये सब पूछना था, जिनको ये नहीं आता मदरसा सोल्टिया कौन कारी से शहर अब्दुल्ला में है? साहब मदरसा सोल्तिया, हजरत कारी अब्दुल्ला साहब उस्ताद थे। जी, क्या कह रहे हैं आप? उस्ताद जी, ये पूछना था मुझे कि मदरसा सोल्टिया कौन से शहर में है? सऊदी अरब में ही है। सऊदी लिखा है ना, अरब में। वो जो आगे उनके उस्ताद का तारुफ भी ऊपर लिखा हुआ है ना, कारी अब्दुल्ला मुहाजिर मक्की। वहीं के थे वो उस्ताद साहब, उन्हीं से इन्होंने जो है वो वहीं पर तजवीद और क़िराअत का इल्म हासिल किया। चलिए जी, मक्का शाबाश। मक्का मुकर्रमा में ये बैतुल्लाह शरीफ बताएंगे कि ये बाब वही जो मशहूर है अब्दुल अजीज माजिर के मक्की, ये सामने वही है है ना? मदरसा। जी जी, वही मदरसा सोल्तिया ये बता रहे हैं। कौन साथी बता रहे हैं? अ, मक्का मुकर्रमा ने बैतुल्लाह शरीफ के सामने जो बाब अब्दुल अजीज है, उसके जी जी, सामने रोड जाता है मदरसा सोल्टिया की तरफ। ठीक है जी, माशाल्लाह। आप वहाँ पर गए हैं इस वजह से। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशा देखते हम आ रहे हैं आज ही हुज्जाज की खिदमत के लिए। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी भाई साथियों, ये हमारा जो था वो मुख्तसर हालात मुसन्निफ था। इसको आप सब जो है वो पढ़ लीजिएगा। और सब साथी जो है वो ग्रुप के अंदर ये जो मश्क दी गई है नीचे, ठीक है, इस मश्क को सब साथी हल करके भेजेंगे ग्रुप के अंदर। जी भाई, इन सवालों के जवाब लिख कर भेजेंगे सब साथी ग्रुप में। जी। इंशाअल्लाह। ठीक है जी। आप सब ने जो है ये जो है वो सब जो आपने लिख के भेजना है। और फिर मैं इंशाल्लाह चेक करूंगा आप हज़रात का, सही है। और इस ये तरीके से हम बताइएगा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में उनको भेजेंगे हजरत। जी, ग्रुप में व्हाट्सएप में आप काम लिखेंगे, कापी पे काम लिख के आप व्हाट्सएप ग्रुप के अरे अंदर मैं ग्रुप में ऐड नहीं। तस्वीरें भेजेंगे, मैं कर देता हूँ आपको ऐड। ठीक है फोटो जी। भेज दें आप। अच्छा अच्छा। जी जी, तस्वीरें भेजेंगे आप सब, बॉस ठीक ये है। रिकॉर्डिंग कब तक में